حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک دن بالائے خانہ پر تشریف فرما تھے۔ نیچے سے ایک یہودی نے آپ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالی حفاظت کا ذمہ دار ہے؟ اور کیا آپ کو حق تعالی کی حفاظت پر اعتماد ہے؟ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ خالق حقیقی بچپن سے لے کر آخر تک انسان کا محافظ ہے۔ یہودی نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو واقعی اس بات کا یقین ہے تو اپنے آپ کو اس بالائے خانہ سے نیچے گرا دیں تاکہ مجھے بھی معلوم ہو جائے کہ خدا آپ کی حفاظت کیسے کرتا ہے، پھر میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم عقیدہ ہو جاؤں گا۔ یہ عملی دلیل میرے حسن اعتقاد کا سبب بن جائے گی۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، کب بندے کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ خدا کی آزمائش کرے اور امتحان کی جرأت کرے؟ اے احمق اور نالائق، بندے کی کیا ہمت کہ وہ حق تعالیٰ کا امتحان لے؟ یہ بات تو صرف حق تعالیٰ کو زیب دیتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا امتحان لے، تاکہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ رہیں اور اس کے عالم الغیب ہونے کے بارے میں ہمارا عقیدہ پختہ رہے۔ اگر پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ پہاڑ کی بلندی کو دیکھ کر کہے، اچھا میں تمہارا وزن کروں گا، تو کس قدر طول و عرض اور وزن والا ہے، تو اس بے وقوف ذرے کو سوچنا چاہیے کہ جب اپنی ترازو پر پہاڑ کو رکھے گا تو ترازو ہی ٹوٹ جائے گی۔ اس وقت نہ یہ ذرہ باقی رہے گا اور نہ اس کی ترازو سلامت رہے گی، تو وزن کا خیال محض احمقانہ ہوگا۔ ایسے احمق اپنے قیاس کے ترازو پر ناز کرتے ہیں اور اللہ والوں کو اپنے احمقانہ خیالی ترازو میں تولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اللہ والوں کا بلند مقام ان بے وقوفوں کی ترازو میں نہیں سماتا تو خدا ان کی گستاخی کی نحوست اور شامت کے سبب ان کی ترازو کو ہی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور پھر یہ کم ظرف لوگ حماقت در حماقت میں مبتلا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مولانا نصیحت فرماتے ہیں، اگر اس قسم کے امتحان کا وسوسہ بھی آئے تو اس کو اپنی بدبختی اور ہلاکت کی علامت سمجھو اور فوراً اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤ اور گریہ و زاری میں مشغول ہو کر حق تعالیٰ سے معافی مانگو کہ اے رب غفور الرحیم، مجھے ایسے فاسد گمان و خیال سے خلاصی، رہائی اور معافی عطا فرما۔ اس حکایت سے ہمیں درس حیات یہ ملتا ہے، انسانی ذات محدود ہے اور خدا لا محدود۔ اگر محدود یعنی انسان لا محدود کا امتحان لینے کی کوشش کرے تو اسے حماقت اور بے وقوفی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ خدا کی حقیقت انسانی عقل سے بہت بلند ہے، اتنی بلند کہ اسے بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔